السلام علیکم، میں ہوں اعظم چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیبل ٹاک۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دستخط کے بعد پاکستان باقاعدہ بورڈ آف پیس کا ممبر بن گیا۔ بورڈ آف پیس کا کیا کام ہے؟ اس نے کیا کرنا ہے؟ کیا فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر امن قائم کر سکے گا یہ بورڈ آف پیس، یا اس میں صرف اور صرف اس کو اسرائیل کو فائدہ پہنچے گا؟ بہت سارے سوالات ہیں اس بورڈ کے اوپر۔ اپوزیشن نے بھی سوالات اٹھائے ہیں، عوام بھی اس پہ سوالات اٹھا رہی ہے، اور جو سب سے اہم بات ہے کہ اس بورڈ آف پیس میں شامل ہونے سے پہلے پارلیمنٹ کے اندر اس پہ نہ بحث کی گئی، نہ یہ بل پاس کیا گیا۔ اس صورتحال کے اندر اس بورڈ کے اندر شامل ہونے کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ کیا پاکستان کو اس حوالے سے پہلے اپنے پارلیمنٹ کے اندر بحث نہیں کرنا چاہیے تھی؟ اس کے اوپر متفقہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ بہت ساری یہ چیزیں ہیں جن کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت سینئر سیاستدان پیپلز پارٹی کے رہنما اخونزادہ چٹان صاحب، اور مسلم لیگ نون کی جانب سے ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر بہرامند خان تنگی صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ حامد المشرقی صاحب ہیں، تجزیہ کار ہیں، اور سینئر قانون دان و تجزیہ کار جناب اظہر صدیق صاحب۔ سب سے پہلے میں سینیٹر بہرامند تنگی خان صاحب کی طرف جاؤں گا۔ سر، یہ بورڈ میں شمولیت کی پاکستان نے، وزیر اعظم صاحب نے وہاں پہ ڈوز کے اندر وہاں پہ دستخط کیے، لیکن پارلیمنٹ کے اندر نہ کوئی یہ بل پیش کیا گیا، نہ اس پہ بحث کی گئی۔ اس صورتحال کے اندر کیا پاکستان کو اس طرح جانا چاہیے تھا کہ پارلیمنٹ میں بحث کیے بغیر ہی؟ بہرامند خان صاحب۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو اعظم صاحب۔ جہاں تک بورڈ آف پیس ممبرشپ کی بات آپ کرتے ہیں، جو وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب وہاں پہ اس نے شرکت کی، اور پاکستان باقاعدہ طور پر غزہ میں پرامن پائیدار امن کے لیے جو بورڈ ممبر بنے ہیں۔ آپ کا سوال ہے کہ کیا اس کے بارے میں بل پاس ہونا چاہیے تھا یا پارلیمان میں اس پہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے تھا کہ یہ میجارٹی کے ساتھ بل پاس ہو کہ پھر وزیر اعظم کو جانا چاہیے تھا اور اس بورڈ کا ممبر؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے، یہ قانون سازی نہیں ہے کہ آپ بل پاس کر لیں پارلیمان سے اور اس پہ ڈیبیٹس ہو جائیں۔ ہاں، البتہ دو چیزیں ہیں کہ یا تو پرائم منسٹر جب آپ جاتے ہیں کسی کنٹریز میں تو پارلیمان کو اعتماد میں لیتے ہیں، یا وہ واپس آ کر اس پہ ڈیبیٹس ہو کے پارلیمان میں اور پارلیمان کے سامنے وہ رکھتے ہیں کہ جو ہم ممبر بنے ہیں ہمارا کام کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ جہاں تک اعظم صاحب، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر ہم اس بورڈ کے ممبر نہیں بنتے ہیں، ہم اس میں شرکت نہیں کرتے ہیں، تو پھر فلسطین کی خدمت ہم کیسے کریں گے؟ اور فلسطین اور پاکستان کا رشتہ، اگر کوئی ایشوز ہے جو یونائٹڈ نیشن میں سیکیورٹی کونسل میں جب ہم جاتے ہیں تو اس میں ہمارے مخالفین بھی بیٹھتے ہیں، ہمارے دوست بھی بیٹھتے ہیں، ہمسایہ ممالک بھی بیٹھتے ہیں، لیکن پاکستان اپنا موقف پیش کرتے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم وہاں یونائٹڈ نیشن میں بھی ہم اپنا موقف سامنے رکھ کے اس پہ نتائج حاصل کریں۔ اسی طرح اگر آج پاکستان بورڈ آف پیس کے ممبر بن گئے ہیں تو اس میں ہمارے ساتھ 8 اسلامی ممالک بھی ہے جو اس بورڈ کے ممبر بنے ہیں۔ اور اگر ہم جو آج مطلب 2 دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ فلسطین کے جو پرائم منسٹر ہے اس نے شکریہ ادا کیا پاکستان کا اور پاکستان کے پرائم منسٹر کا کہ آپ فلسطینی کے لیے جو رول پلے کرتے ہیں وہ ایک کنسٹرکٹیو رول ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی وزیر اعظم اور اس وقت جو پاکستان کا رول ہے پوری دنیا میں، اسلامی ممالک میں، ہمسائے ممالک میں، تو پوری دنیا عزت کے نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بورڈ کے ممبر بننے کے لیے پاکستان کے اوپر ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی آئی ہے، لیکن یہاں پہ یہ رسپانسبلٹی ہم بخوبی نبھا سکتے ہیں تاکہ پاکستان جب بھی پرائم منسٹر یا کوئی نمائندہ جب بیٹھ جاتے ہیں تو فلسطین کی ایشوز کو ریزالو کرنے میں ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ اچھا، اظہر صدیق صاحب، اگر کل کو کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے اور پارلیمنٹ اس کو مسترد کر دیتی ہے، تو پھر پاکستان کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ کیونکہ پرائم منسٹر تو وہاں پہ سگنیچر کر چکے ہیں، باقاعدہ اس کی ممبرشپ لے چکے ہیں۔ بہت شکریہ عالم چوہدری صاحب۔ دیکھیے، اب آپ کے سامنے میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو پہلے میں وضاحت کے ساتھ بتاتا چلوں کہ وزیر اعظم کی اپنی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔
हमारा आइन बड़ा क्लियर है, आर्टिकल 90 और 91 बड़ा क्लियर है, और उसके सामने मुस्तफा इम्पैक्ट केस बड़ा वाज़ेह है। इस तरह का कोई भी अगर फैसला करना है जो ये काबीना और वजीर आजम की, हमने कोई अभी तक ना कोई रेजोल्यूशन देखी। वो एक अलहदा बात है कि कल वजीर आजम करके आ गए हैं, वो पोस्ट फैक्ट वो अप्रूवल दे छोड़ेंगे, वो एक सेपरेट इशू है। तो मैं अभी तक तो मैं समझता हूँ कि बड़ी, और पार्लियामान की बालादस्ती की बातें बड़ी होती हैं, यानी जो कुछ भी करना था हर्ज तो कोई नहीं था कि अगर आप पार्लियामान में बैठकर डिटेल डिस्कशंस कर लेते और सारे मामला को लेकर चलते तो बहुत अच्छा होता, बहुत बेहतर होता। बताया तो यही आ रहा है कि हमारे यहाँ पार्लियामान बहुत मुकदम है। 3.5-4 साल के अंदर मैंने तो पार्लियामान की बेतौकीरी इतनी देखी है, इतनी। हमेशा मैं छोटी सी बात बताता हूँ, ये पार्लियामान जो एक अपोजिशन लीडर, एक स्पीकर नहीं लगा सकता। ये पार्लियामान जब यहाँ से लोग उठाकर ले जाए उनको, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता। ये पार्लियामेंट जितनी भी बाकी चीजों को और देखता है, कोई एक ऐसी चीज बता दे कि जहां आ जाए। लेकिन मैं दूसरी बात आपके सामने, और ये जरा आम आदमी को पता होना चाहिए, यानी मिसाल के तौर पर क्या पाकिस्तान की कोई हैसियत है उस बोर्ड में? कोई हैसियत नहीं पाकिस्तान की। 5 मेंबर हैं जिनको वीटो की पावर है। मैं आपके सामने रखने लगा जो बताया गया वो क्या होना है, क्या होना है, ठीक है ना जी। और क्या आप कुछ कहेंगे तो आपकी बात मानी जाएगी? बिल्कुल मानी नहीं जाएगी। आपकी बात में हैसियत को नहीं। जहां तक मिसाल के तौर पर हम कोई कश्मीर के हवाले से कोई गुफ्तगू करना चाहिए, कश्मीर वगैरह, यानी आप उस पैरामीटर से बाहर निकल ही नहीं सकते। जो ये कह रहे हैं ना कि हम पता नहीं क्या कर देंगे, आसमान से तारे तोड़ लाएंगे और क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो यानी आप देखिए आपको चाहिए क्या था। आप एक इदारा बना हुआ है यूनाइटेड नेशन, आपने उसकी अहमियत ही खत्म कर दी। यानी यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन खत्म होगी एक तरह से, जेल में रख लीजिएगा बात। यानी यहाँ का जो बोर्ड है पाबंद नहीं है, वो यहाँ कहा यही जाएगा, लेकिन बोर्ड बैठ के जो फैसला करेगा और एक्चुअली क्या हो रहा है। चलें मैं ये भी बता देता हूँ आपको, एक इकोनॉमिक हब आज का नहीं है, जो इनके सरबराह हैं उनका बहुत पुराना, ट्रम्प का पहला अगर दौर लेने में नाम नहीं ले रहा उनका एक प्लान था। वो ये बेसिकली एक समझ लें कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक नुक्ता नजर है, एक अच्छी जगह मिल गई है, मेडिटेरियन सी के करीब ये सारा मामला आ चुका हुआ है। वहां बैठकर अब यानी दुबई की तर्ज का एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होनी है, फायदा होगा इन्वेस्टर्स को वहां पर, चाहे वो ट्रम्प की शक्ल में है या बाकी लोगों की शक्ल में है। वो एक एडवांटेज यकीनन उसमें ये होगा। हमास से अभी तक किया तो कुछ नहीं है, हमास को डिसआर्म कर देंगे आप। और दूसरी बात जो है ये कहना कि फलस्तीन का तो स्टेटस वहां से खत्म हो जाएगा, फलस्तीन क्या रह जाएगा वहां पर? वहां तो टोटल जो आपका कंट्रोल आ जाएगा। कंट्रोल अगर देखा जाए वन वे और दी अदर, वो यकीनन इसराइल के कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से देखा जाएगा। ये जो वो बातें जो है ना, ये सारी ये गौर तलब है। यानी मैं अब इसके नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं देखना चाहता। अभी सवाल ये है कि इतना बड़ा आप करने जा रहे हैं, आपको फायदा क्या होना है? ये जरा ये ऐसा $1 मिलियन सवाल है। यानी मुझे तो आज से 8 महीने पहले पता है कि जनाब अजरबैजान के अंदर कैसे पैसा गया, वहां से कैसे जाना है। ये जो इन्वेस्टमेंट की बात है, मुझे 8-9 महीने पहले हमारे बरतानिया में चंद दोस्त उन्होंने बताया था कि अगला हब जो होना है वो गाजा के अंदर एरिया होना है, वहां बैठकर डेवलपमेंट होनी है, इन्वेस्टमेंट सारी वहां होनी है। तो असल एजेंडा तो ये है, ये कहना कि पूरी दुनिया में अमन कायम हो जाए। क्या अमन कायम हो जाएगा? आज तक इसराइल को रोक लिया वहां पर दस्तंदाजी से। इसराइल ने जितना जुल्म और ज्यादतियां किया, क्या उसका एहतसाब हो गया? नहीं कर सके, और ना आप कर सकेंगे। ये बात है ये सिर्फ, यानी आपके अभी आपने देखा क्या हाल हुआ, अजहर साहब आपके सामने देखा नहीं है। अजहर साहब मैं दोबारा अजहर साहब मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। हामिद साहब, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इसको कहा कि ये ताकत का, आमरीत का और सरमायादारों का एक इत्तेहाद है जो इस वक्त बोर्ड ऑफ पीस बना है। आप क्या समझते हैं, ये बोर्ड ऑफ पीस ये गज़ा के अंदर कोई अमन कायम करने में कामयाब होगा या इसराइल को फैसिलिटेट करेगा? बहुत शुक्रिया आजम साहब। देखिए, इससे कोई इनकार नहीं है कि जो ट्रम्प की जो पॉलिसी है और ट्रम्प का जो नेतन्याहू से गठजोड़ है, उसके अंदर हम किसी भी तरह की कोई उम्मीद नहीं रख सकते कि जिसके अंदर हम सोचें कि उसमें फलस्तीनियों के लिए कोई बेहतरी का काम होगा या उनके लिए कोई राह निकलेगी। मौजूदा हालात के अंदर तो मुझे भी यही नजर आ रहा है कि सदर ट्रम्प जो हैं वो हर हालत में इसराइल को फैसिलिटेट करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज बड़े क्लियरली समझता हूँ, वो ये है कि पाकिस्तान का इसके अंदर शामिल होना जो है उसके ऊपर अगर हुकूमत पहले से इसके ऊपर बिल की शक्ल में या कोई बहस करवा लेती तो अच्छा था। देखिए, हुकूमत के पास इस वक्त मेजॉरिटी है, सिंपल मेजॉरिटी है नेशनल असेंबली में, वो कुछ भी बिल पास करवा सकते हैं। उसके बाद कैबिनेट से भी प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई मुश्किल
مشکل نہیں تھا کہ اس کو پہلے سے اپروو کروا لیتے. اچھا تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر اس کو جو بورڈ آف پیس ہے اس کو آپ ڈی اسٹیبلائزیشن فورس سے علیحدہ رکھیں. میں نہیں سمجھتا کہ ابھی بھی پاکستان کسی حالت میں بھی یا پاکستان کی عوام یا افواج یا کوئی بھی اپنی افواج بھیجنے پہ راضی ہوں گے کہ حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے پاکستان یا کوئی بھی مسلمان فوج جو ہے وہ آگے آئے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک یہ جو بورڈ آف پیس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پر عارضی حکومت بنائی گئی ہے اس حکومت کے اندر جس انداز میں ٹونی بلیئر، جیریڈ کرشنر اور دوسرے جو ایسے متنازع نام ہیں جن کے ہاتھ عراقیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں اور بہت سارے مسائل ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بڑی مشکل ہوگی اپنے اس فیصلے کو ڈیفینڈ کرنے میں. میں سمجھتا ہوں حکومت پاکستان یا کبھی بھی ہم کسی کی انٹینشن پہ شک نہیں کر سکتے، لیکن پالیسی میکنگ کے اندر جو سب سے بڑی بات ہے اس کے رد عمل کو دیکھنا ہوتا ہے، اس کے امپلیکیشنز کو دیکھنا ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس سے فلسطین کاز کو فائدہ ہوگا. بالکل جی، اگر فلسطین کے وزیر اعظم محمود عباس کہتے ہیں کہ جی اس سے فائدہ ہوگا تو فائدہ ہونا چاہیے، لیکن اگین کیا صدر ٹرمپ جو ہے جن کی اب صرف 3 سال رہ گئے ہیں بطور صدر، اور وہ ایک دنیا کے اندر ایک آلٹرنیٹ ایک متوازی نظام بنانے چل پڑے ہیں اقوام متحدہ کے، جو کہ آپ سوچئے کہ 3 سال بعد اس کا کیا مستقبل ہوگا. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ کیا ایک ایسا نظام، کیا ہم یہ سمجھ لیں آج سے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کی وہ جو باقی معاملات ہیں اس کے اندر وہ اس کی بات سنی جائے گی یا نہیں سنی جائے گی؟ ہم سب جانتے ہیں نہیں سنی جائے گی. سو میرا ذاتی خیال ہے کہ حکومت کو اس کے اندر بہت ساری ایکسپلینیشنز وہ دینی پڑیں گی جو اس کو نہ دینی پڑتی اگر وہ وزیر اعظم ڈیووس جانے سے پہلے اس کے اوپر قوم کو اور پارلیمان کو اعتماد میں لے لیتے. لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں حکومت اس کو کیسے ڈیفینڈ کرتی ہے. اخوانزادہ چٹان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. چٹان صاحب، یہ کیا بہتر نہ ہوتا کہ پارلیمنٹ کے اندر اگر اس پہ ڈیبیٹ کر لی جاتی اس کو جوائن کرنے سے پہلے بورڈ آف پیس کو؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جب ہم نیتن یاہو کے ساتھ ہم بیٹھیں گے ایک ٹیبل پر، کیا ہم اس پیس کو کامیاب کریں گے، قائم کریں گے، یا ہم حماس کو ڈسارم کریں گے وہاں پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جس کے اثرات قوموں پہ صدیوں تک رہتے ہیں. یہ بھی ایک اس طرح کا فیصلہ ہے. تو چاہیے تو یہ تھا، بہت بہتر یہ تھا، ہمارا جمہوری ملک ہے اور یہاں پہ ہمارے پارلیمانی ادارے ہیں کہ اس پہ مشترکہ اجلاس بلایا جاتا اور اس میں سب کو اعتماد میں لیا جاتا. بلکہ صرف مشترکہ اجلاس بھی نہیں بلاتے، مشترکہ اجلاس سے پہلے آل پارٹی کانفرنس بلایا جاتا اور اس پہ سب سے رائے لیا جاتا. میں ایک سیاسی ورکر کے حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہماری ریاست کو وہ موقف اختیار کرنا چاہیے جو فلسطین کے عوام کو قابل قبول ہو، جو غزہ کے عوام کو قابل قبول ہو. پھر ہمارا ایک اسلامی برادر ممالک بھی ہیں جس میں سعودی جو ہے اس کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے. آج کل ہمارے ان کے ساتھ ایک معاہدہ بھی ہے، تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے تھا. جہاں تک میں سمجھتا ہوں بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پاکستان کا ایک واضح موقف ہے فلسطین پہ کہ ایک خود مختار اور آزاد ملک فلسطین ہوگا اور اس کا کون سا دارالخلافہ ہوگا. تو اگر ہمارے موقف سے ہٹ کے کچھ ہوتا ہے تو ہم نے کسی نے باندھا تو نہیں ہے وہاں پہ کہ نہیں بس ہم ایک بار بیٹھ گئی تو اٹھ نہیں سکتے ہیں. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ فلسطین پہ پاکستان کا جو موقف ہے، جو آئینہ دار ہے پاکستان کے عوام کا، پاکستان کے اداروں کا، پاکستان کے پارلیمنٹ کا، ہمارا سار و سب کا اس پہ کشمیر پہ اور فلسطین پہ ہم میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو جہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ ہمارا جو موقف ہے اس سے کچھ ہٹ کے ہو رہا ہے تو بے شک اس سے پھر ہم پیچھے ہٹ سکتے ہیں. اس پہ کوئی ہم پہ کوئی اس طرح کی پابندی نہیں ہے کہ چاہے یہ چیز ہماری مرضی کے ہو یا نہیں ہو، ہم ضرور اس میں ساتھ دیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کسی بھی حال میں، نہ پاکستان کے فورسز، نہ پاکستان کے پالیٹیشین، نہ پاکستان کے عوام کوئی بھی اس طرح کا اقدام کا حصہ نہیں بنیں گے جس میں فلسطین کے عوام کا، جس میں فلسطین کی سرزمین کا، ان کے خود مختاری کا پہ کوئی حرف آئے گا. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ موجودہ حکومت
یا اس سے پہلے جو حکومتیں تھے یا اس کے بعد جو حکومتیں آئیں گی، کوئی بھی یہ نہیں کر سکتا ہے فلسطین کے ساتھ ہمارا ایک رشتہ ہے چٹان صاحب یہاں پہ ایک تمام سوال مسلمانوں کا۔ ہے چٹان صاحب یہاں پہ ایک سوال ہے کہ کیا اس صورتحال کے اندر صدر ٹرمپ ہمیں باہر آنے دیں گے؟ دیکھیے جی، صدر ٹرمپ پاکستان کوئی کسی کا غلام ملک نہیں ہے. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ٹرمپ کیا چاہتے ہیں. آپ نے دیکھ لیا امریکہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم ایٹم بم بنائے، ہم نے ایٹم بم بنا لیا. امریکہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم چائنا کے ساتھ 2000 پہ معاہدہ کریں، ہم نے کر دیا. تو ہمیں اپنے مفادات کے بارے میں سوچنا چاہیے. ہمیں اس خارجہ پالیسی نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا تھا کہ جب ہم انڈیا کے ساتھ بات کرتے تو ہم سوچتے تھے اس پہ چائنا کیا سوچیں گے. اگر چائنا کے ساتھ بات کرتے تو ہم سوچتے کہ اس پہ امریکہ کے کیا تحفظات ہوں گے. جو ایران کے ساتھ بات کرتے تو ہم سوچتے کہ اس پہ سعودی کی کیا تحفظات ہوں گے. ہمیں اپنے ملک کے بارے میں، اپنے عوام کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمارا ملک کے مفاد میں کیا ہے، ہمارے عوام کیا چاہتے ہیں، ہمارے لوگ کیا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم دنیا سے الگ تھلگ نہیں رہ سکتے. امریکہ ایک سپر طاقت ہے، اور الیکشن سے پہلے جو ٹرمپ صاحب آیا نہیں تھا، لوگ کوئی اور طرح کا کہہ رہے تھے کہ ٹرمپ آئے گا تو پاکستان کے ساتھ کیا ہوگا. لیکن جب سے ٹرمپ آیا ہے ابھی تک ان کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں. ہر جگہ پہ جاتے ہیں تو پاکستان کی تعریف کرتے ہیں، پاکستان کے آرمی چیف کی تعریف کرتے ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم کی تعریف کرتے ہیں. اور ابھی تک امریکہ نے ہم سے کوئی اس طرح کا تقاضا نہیں کیا ہے یا ہم سے کوئی اس طرح کا کام نہیں لیا ہے جس میں ہم سمجھے کہ ہماری ریاست کا کوئی نقصان ہوا، ہماری پبلک کا کوئی نقصان ہوا، یا آئندہ کے لیے اس کے ہم پہ کوئی اثرات پڑیں گے. تو برابری کی بنیاد پہ سب کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنا چاہیے. اور جہاں تک ہمارے اپنے مفادات آ جاتے ہیں تو اس کے بہت سارے مثالیں موجود ہیں کہ امریکہ کے مفادات کچھ اور تھے اور ہم نے کچھ اور کیا. یہ افغانستان میں جو وار ہو رہا تھا اس میں ہم نے امریکن مفادات کی طرف تو نہیں دیکھا، ہم نے وہ کیا جو ہماری ریاست کے لیے بہتر تھا. اس طرح بہت سارے مواقع ایسے آئے ہیں کہ ہم نے اپنے جب ہمارے مفادات پہ سوال اٹھا ہے تو ہم نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ اس پہ روس کا کیا تحفظات ہے، اس پہ امریکہ کی کیا تحفظات ہے. تو اس فیصلے پہ بھی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ ہمارا جو موقف ہے اس پہ کوئی حرف آئے گا تو پاکستان یہ لحاظ رکھے گا کہ ٹرمپ اس پہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا. پاکستان وہی فیصلہ کرے گا، ریاست پاکستان جو ہمارے اپنے مفاد میں ہے اور ہماری جو عوام کے اور لوگوں کے خواہشات. بالکل ٹھیک ہے. بیرحمان صاحب، احسن اقبال صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ اگر پاکستان اس بورڈ میں شامل نہ ہوتا تو پاکستان اکیلا رہ جاتا. اچھا، اب یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ان کی سٹیٹمنٹ ہے. کیا ہمیں اس چیز کا خوف تھا کہ ہم اکیلے رہ جائیں گے، یا ہمارا یہ مقصد تھا کہ اس بورڈ میں شامل ہو کے ہم کو فلسطینیوں کی مدد کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اعظم صاحب، آپ کے سوال سے پہلے میں اظہر صدیق صاحب کے دو باتیں کی، میں اس کا جواب دیتا ہوں تو پھر آپ کے سوال کی طرف آؤں گا. اس نے پارلیمان کی بھی توقیری کی بات کی کہ اس وقت پارلیمان کی بھی توقیری ہے اور پارلیمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو میں اظہر صدیقی صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ پارلیمان نہیں ہے جو پریزیڈنٹ ہاؤس سے رات کے اندھیرے میں آرڈیننس آتے تھے اور پھر پریزیڈنٹ ہاؤس کو آرڈیننس فیکٹری کا نام دیا گیا. تو اس پارلیمان میں لیجسلیشن ہوتی ہے. اس پارلیمان میں تمام جماعتوں کے سربراہان کو برابری کی بنیاد پہ ان کی طاقت کو، ان کی سٹیٹس کو تسلیم کرتے ہیں اور فیصلے ہوتے ہیں. جہاں تک اظہر صدیقی صاحب نے حمزہ چٹان کی بات پہ ہنسے کہ کیا ٹرمپ اس کو باہر جانے دیں گے، تو یہ وہ ٹرمپ ہے جس کی صدارت کے لیے، جس کی الیکشن جیتنے کے لیے پی ٹی آئی نے خوشیاں منائی تھی اور یہ کہہ رہا تھا کہ ٹرمپ جب صدر بن جائیں تو عمران رہا ہو جائے گا.
ہم نے ٹرمپ کی جیتنے کے لیے اپنی لیڈر کی رہائی کے لیے خوشیاں نہیں منائی تھی. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، ایران کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ، بلکہ اسلامی ممالک کے ساتھ اور ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ برابری کی بنیاد پہ تعلقات چاہتے ہیں، کہ وہ برابری کی بنیاد پر ہم تمام ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کر لیں، اور ہمسائے ممالک کے ساتھ بھی. جی تو میں ٹھیک ہو گیا. سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ کی صدر بننے کے لیے نہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اور نہ پاکستان میں کسی اور پارٹی کے ورکروں نے خوشیاں نہیں منائی تھی. پی ٹی آئی کہہ رہے تھے کہ ٹرمپ صدر بنے گا اور دوسرے دن مجرم قیدی 804 رہا ہو جائے گا، لیکن ان کے یہ ارمان پورے نہیں ہوئے. تو آج مطلب کہ اظہر صدیق کے جیسے ساتھی وہ ٹرمپ کے نام سن کے ہنستے ہیں. جہاں تک آپ کا سوال کا تعلق ہے کہ اگر پاکستان اس بورڈ کے ممبر نہ بنتے تو اکیلے رہ جاتے، دیکھیں دنیا میں جب بھی کوئی ایسا بورڈ بنتے ہیں، ایسے کونسل بن جاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ دنیا کی سیاست کرتے ہیں، جو اس وقت پوری دنیا کی سیاست چینج ہو گئی ہے، اگر آپ اکیلا رہ جاتے ہیں تو آپ اپنے موقف کو دنیا کے سامنے نہیں رکھ سکتے ہیں. آج اگر ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں، آج اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں، جو اس وقت مطلب کہ ازا کی بات کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس فورم کی اس بورڈ کے ممبر نہ بنتے تو ہم یاہو کے ساتھ بیٹھ کر، ہم ان کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر ہم فلسطین کے بارے میں کیسے بات کر سکتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایک سال پہلے جب میاں محمد شہباز شریف صاحب نکلے نیتن یاہو کے سپیچ کے دوران، تو کتنے سربراہان چلے گئے باہر. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک میسج تھا اسلامی ممالک کے نیتن یاہو کو اور اسرائیل کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس بورڈ کے ممبر پاکستان بن گیا ہے، آج سے اگر ہم یہ ڈسکشن کرتے ہیں کہ کچھ نہیں کرے گا، فلسطین کے لیے کچھ نہیں ہوگا، اگر فلسطین کا پرائم منسٹر سیٹسفائیڈ ہے، اگر فلسطین کے میں پائیدار امن کے لیے وہ سیٹسفائیڈ ہے، وہ پاکستان کے کردار سے سیٹسفائیڈ ہے، تو مجھے چاہیے کہ میں اپریشیٹ کر لوں اپنے پرائم منسٹر کے رول کو، پاکستان کی حکومت کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس بورڈ ممبر کے لیے لیجسلیشن چاہیے تھے، بل پاس ہونا چاہیے تھا، تو میں اس کے حق میں اس لیے نہیں ہوں کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پاکستانی حکومت نے یا پرائم منسٹر نے اس کا جو رول ہے، اس رول کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کا رول کیا ہے. اگر وہ جس کنٹریز کی وزٹ پہ جاتے ہیں، وہ جس ملک میں باہر دنیا کے سربراہان آتے ہیں، ہمیں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے کردار کو دیکھنا چاہیے، ہمیں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے کردار کو دیکھنا چاہیے کہ اسلامی ممالک کے سربراہان اور باہر دنیا کے ممالک کے سربراہان ہماری پرائم منسٹر کو عزت کے نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کی اہمیت، ان کی سٹیٹس کو اہمیت دیتے ہیں. تو آج پاکستان میں اگر 2025 میں کامیابیوں کا سال تھا، آج 2026 میں اللہ کا شکر ہے کامیابیوں کا سال شروع ہو گیا، اور ہمیں پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے. انڈیویجول کیپیسٹی میں ہمیں نہیں سوچنا چاہیے. مجھے ایک منٹ دے دیں اعظم صاحب، میں ایک بات آپ کو بتا دوں. جی آج صدیقی صاحب کو اور پی ٹی آئی کو جتنا دکھ ہے، اتنا دکھ تو انڈیا کو ہے. اتنا دکھ تو انڈیا کو پہنچ گیا ہے کہ اس بورڈ کے جو ممبر پاکستان بنا ہے، تو جتنے اونچ چیختے ہیں، جتنا اونچ چلاتے ہیں، جتنا ان کو دکھ ہے، اتنا دکھ بدقسمتی سے آج پی ٹی آئی والوں کو ہے. تو میں سمجھتا ہوں، اور میں بار بار ہر ٹاک شو میں کہتا ہوں کہ آج پی ٹی آئی کا جو فیک سوشل میڈیا ہے، آج انڈیا کا سوشل میڈیا، آج طالبان رجیم کا سوشل میڈیا ایک پچ پہ ہے، اور وہ پچ کیا ہے؟ وہ پاکستان کو کمزور کرنا اور پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے. بالکل ٹھیک. اظہر صدیق صاحب، آپ نے بیرامن صاحب کی گفتگو سنی. ایک تو انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کے اندر باقاعدہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، تمام پارٹیوں کے جو سربراہ ہیں ان کو پراپر وہاں پہ ڈیو رسپیکٹ کیا جاتا ہے. دوسرا، آپ نے یہ بھی ان کی گفتگو سنی کہ پی ٹی آئی ٹرمپ کے آنے پر بہت خوش تھی. یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ بہت شکریہ. اصل میں بیرامن صاحب جو ہے نا، وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا. اظہر صاحب، میں یہاں پہ معذرت چاہتا ہوں، ہم ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد میں دوبارہ آپ کی جانب آتا ہوں. وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا.